بالकुल। تو میں ایک آج ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، کوئی پاکستانی اینکر ہیں یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے نا مختلف عورتیں سوال کرتی ہیں، تو ایک عورت نے ان کو اور وہ جواب دیتے ہیں، تو ایک عورت نے ان کو سوال بھیجا، خاتون کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا تھا، 5 سال نکاح رہا، تو نکاح کے بعد جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں، تو یہ صاحب اپنی بیوی کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے گھمانے پھرانے لے جاتے تھے، تو خاتون کہتی ہیں کہ بیچ میں وہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ میرے ساتھ سیکس کر لو، تو خاتون فائنلی گیو ان، ٹھیک ہے، تو 5 سال میں کہتی ہیں 5 دفعہ پریگننٹ ہوئی، 5 ابورشنز کرائیں، اور 5 سال کے بعد نا رخصتی سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی۔ تو وہ پوچھ رہی تھیں کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، تو اینکر نے کیا جواب دیا، اینکر نے کہا جی طلاق تو جس نے آپ کو دینی ہے، اگر آپ انکار کریں گی یا سیکس کریں گی، وہ دونوں صورتوں میں آپ کو طلاق دے ہی دے گا، تو کسی بھی صورت جو ہے اگر نکاح ہو چکا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو آپ سیکس نہ کریں، شوہر آپ کو کہے بھی کہ میرے ساتھ سیکس کرو تو آپ نے انکار کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو میں آپ کو اپنی رائے 1 سیکنڈ میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ کو سمجھ آ گیا پورا قصہ؟ ہاں مجھے سمجھ آ گیا، تو آپ تو میری آپ پہلے اس کا نہیں، آپ مجھے جواب دیں، فرض کریں کہ عورت نے آپ سے یہ سوال کیا ہو، تو آپ اس عورت کو کیا کہیں گی؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس عورت کو کیا کہوں گی۔ آئی تھنک کہ لیگل کانٹریکٹ ہو گیا، ان دونوں نے سب کے سامنے قبول کر لیا ایک دوسرے کو ہسبینڈ اینڈ وائف، تو آئی تھنک دس از اے لیگل ریلیشن شپ، تو اس میں اتنا مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جو صاحب ہیں انہوں نے صحیح مشورہ دیا ہے کہ آپ نہ کریں، کیوں نہ کریں، دے آر تو وہ کر بھی چکی تھی، ہاں ایڈلٹس، دے آر میچور، اور اپنی میوچل کنسینٹ سے وہ جو بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں کہ چکر کیا ہے یہاں پہ۔ چکر یہ ہے کہ جو یہ آدمی ہے جسے مشورہ دیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت بھی سیکس انجوائے کرتی ہے، اس کو بچپن سے اس بیچارے کو یہ ایکسپیرینس تو شاید کبھی ہوا ہی نہ ہو، I do not want to say it but I have to، کہ بہت سارے مرد جو ہے نا وہ جنسی طور پر کمزور ہیں۔ آئی نو آپ کو یہ باتیں نہیں پتا، مطلب آپ کو تھوڑا بہت پتا ہے میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، لیکن آپ کو اس ڈیٹیل تک نہیں پتا جس ڈیٹیل تک میں نے ریسرچ کی ہے۔ یہ پرابلم اصل میں بہت بڑا ہے، اور ایک کثیر تعداد، آپ گوگل کریں گی نا ویسے آپ کو مل جائے گا کہ ایک کثیر تعداد عورتوں کی ایسی ہے کہ جو انسیٹسفائیڈ ہے، اور مطلب شادیوں میں انسیٹسفائیڈ ہے، لیکن امیجن کریں کہ اگر کوئی عورت بالکل ہی کنواری گئی ہو اور شوہر بھی کنوارا آیا ہو، اور شوہر کو کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ عورت بھی سیکس انجوائے کرتی ہے، تو یہ ان لوگوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتا، ان کو مائیں بچپن سے کہتی رہی کہ سیکس تو ہوتی مرد کے لیے ہے، عورت کا تو فرض ہے۔ تو بیسکلی یہ جو بھائی ہیں اینکر جنہوں نے جواب دیا ہے، ان کا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ سیکس تو عورت کی ڈیوٹی ہے، اور اتنی مزے کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو پیسے بھی نہیں دیتا تھا، تو آپ پیسے بھی نہیں دیتے اس طرح کے لوگ، تو آپ نہ، یعنی وہ یہ صرف سمجھتا ہے کہ یا عورت پیسے کے لیے سیکس کرتی ہے، یا عورت شادی کے لیے سیکس کرتی ہے، یا خرچے کے لیے کرتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ عورت جو ہے اس کے بھی خون کا بہاؤ اس کے جنسی اعضاء کی طرف بڑھتا ہے، اس کو بھی جنسی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی تھرل ملتی ہے، اس کو بھی orgasms ملتے ہیں، مرد کی کمپنی کو وہ بھی انجوائے کرتی ہے، مرد کا ہاتھ پکڑنے کو، کسنگ کرنے کو، ہر چیز کو عورت بھی انجوائے کرتی ہے، اور مرد سے زیادہ انجوائے کرتی ہے، رائٹ؟ اور ملٹیپل پارٹنرز کو بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بیچارے کو یہ بات نہیں پتا، تو اس نے مشورہ اپنی طرف سے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت کا فرض ہے اور فائدہ اس میں صرف مرد کا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مرد کا فائدہ نہ کریں جب تک کہ آپ کو وہ رخصتی کرا کے گھر نہ لائے۔ لیکن اب ان بہن کو اصل میں ہوتا کیا ہے ان چکروں میں، جب ایک بندہ، مطلب یہاں پہ تو نکاح بھی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، مطلب نکاح کو چلو اگر آپ اس کو، میں ظاہر مغربی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے میں تو اب نکاح کو کچھ سمجھتی نہیں ہوں نا، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر 2 پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ صرف انجوائے کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، بچے ڈیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ بڑے ڈیٹ کرتے ہیں، ہر کوئی ڈیٹ کرتا ہے، رائٹ؟ لیکن فرض کریں کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ نکاح ہونا ضروری ہے، کہ خدا کے سامنے آپ نے کہا ہو کہ ہم ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، تو اس کیس میں تو یہ بھی ہو چکا تھا، تو جب یہ ہو چکا ہو اور جب بیویوں کو یہ شوہر لے کے جاتے ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان خواتین کا دل نہیں کر رہا ہوتا، ان خواتین اگر ان کو شوہر پسند ہے، اگر نہیں پسند ہے، جنسی دلچسپی نہیں ہے شوہر میں، تو وہ تو رخصتی کے بعد بھی نہیں آئے گی، رخصتی کے بعد بھی بہت خواتین کو نہیں آتی،
دلچسپی اگر نہ ہو. لیکن اگر کسی کو آپ میں جنسی اور رومانی دلچسپی ہے تو اس کا خود بھی دل کرے گا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے, آپ کو کس کرے, آپ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے, اور اس کو وہ خود بھی اس کو انجوائے کرے گی. تو یہ یہاں پہ یہ بھائی غلط ہیں, ان کو یہاں پہ نہیں پتا. تو اب عورت کو میرا کیا مشورہ ہوگا کہ وہی مشورہ جو مرد کو ہوگا. یہ کتنا دلچسپ معاشرہ ہے کہ جہاں مرد کو کہتے ہیں کہ ہاں تم کوشش کرتے جاؤ, اور عورت کو کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں کرنا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو لوگ, ایک کوشش کرتا ہے جائے دوسرا نہ کہتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے نا, خاص طور پہ جب کہ دونوں کی ضرورت بھی ایک جیسی ہے. تو چونکہ مجھے پتا ہے کہ ان خاتون کو خود بھی جنسی دلچسپی ہوگی, 5 سال جو گھومتی پھرتی رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ, خود بھی مزہ آتا ہوگا, خود بھی ان کو, جیسے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں رائٹ, خود بھی مزہ آتا ہے, خود بھی ہاتھ پکڑنے کو دل کرتا ہے, خود بھی کس کرنے کو دل کرتا ہے, آئی انجوائے سیکس ود مائی ہسبینڈ رائٹ. تو اسی طرح ان خاتون کا بھی یہی ہوا ہوگا کہ یقیناً اگر شوہر پسند ہے تو ان سب باتوں کا ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. تو 5 سال کے بعد پلٹ کے یہ کہنا کہ میں نے اس کے کہنے میں کیا تھا, اور یہ کہ مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو بلا وجہ اپنے اوپر, اپنے ذہن کے اوپر بھی بوجھ کریٹ کرنے والی بات ہے. لیکن جو غلطی ان سے ہوئی ہے, اور وہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اگر آپ نے بچہ نہیں کرنا, کیونکہ کئی دفعہ تو رخصتی کے بعد بھی آپ نے نہیں کرنا ہوتا نا, تو اگر جی آپ نے بچہ نہیں کرنا ہے تو آپ برتھ کنٹرول استعمال کریں. آپ یہ کیسے غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے؟ مطلب آپ سیکس ضرور کریں, کیونکہ سیکس کے بغیر تو کوئی لائف نہیں ہے نا. مطلب عورت کی خاص طور پہ بالغ ہونے کے بعد, مرد ہو یا عورت, جنسی ضرورت آپ کی ایک ضرورت ہے. اور جیسے ہم پچھلے شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ عورت کے اچھے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, آپ کے لیے ہر لحاظ سے, جسمانی, ذہنی, روحانی طور پہ جو ہے نا, وہ سیکس جو ہے وہ ایک اچھا, کارآمد چیز ہے. تو آپ ایک کامنٹ میں نے جو دینا تھا کہ جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ مرد نے عورت کو استعمال کر لیا, اور جس طرح they have consensual sex, تو یہ ایک یونیلیٹرل سی بات کرتے ہیں کہ صرف men are the ones who are beneficiaries of the sex, women are the receivers and they have no جو آپ بات کر رہی ہیں, ان کو کوئی اس میں انجوائمنٹ نہیں ہے, ان کی کوئی نہیں ہے اس میں پارٹیسپیشن, ان کی بس اتنی ہے کہ وہ مین از یوزنگ دیم. سو دس از اے رانگ کانسیپٹ. اٹس اے میوچل, آپ دونوں اپنی کنسینٹ سے کریں تو بوتھ آف یو آر انجوائنگ اٹ. سو جہاں تک یہ انہوں نے کوشچن دیا آئی کے نے کہ 5 سال اگر پریگنینسی ہوئی, رخصتی کیوں نہیں ہوئی, اور سو دس از دا پرابلم کہ جو سوسائٹی ہے, اب آپ کو پتہ ہے کتنی ریگریسو ہے سیکس کی, اتنی لوگ بیسکلی شادیاں کرتے ہی سیکس کے لیے, بیکاز سوسائٹی از ناٹ اوپن. اف اٹ واز اوپن تو یہ ایشوز نہ آتے. اس کے بعد آپ سوسائٹی میں سیکس ایجوکیشن بھی نہیں دے رہے ہیں, تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ اتنی پرابلمز ہوتی ہیں. اگر آپ کو سیکس ایجوکیشن ہوتی پراپرلی, آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہوتا, تو وہ کانٹرسیپٹیوز لے رہے ہوتے, کانڈمز بھی یوز کر رہے ہوتے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں جہالت, غربت اور مذہب کو ایک مکسچر بنا کے کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے. بٹ ہو سب کچھ وہی رہا ہے جو ویسٹ میں ہو رہا ہے. تو چھپا کے, انڈر کور کر کے, پاکیزگی کے اس میں لپیٹ کے, غلاف میں بیچ میں مذہب کو ڈال کے کہ نکاح ہو گیا, نکاح نہیں ہوا, ڈزنٹ میٹر. آپ 2 کنسینٹنگ ایڈلٹس ہیں, اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ اب دونوں ایک دوسرے کی مرضی سے کر رہے ہیں, unless کہ آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے, that is wrong. تو میرا خیال ہے تو کہ اس صورت میں جو ہے نا, وہ یہی میرا پیغام یہی تھا کہ پہلے تو یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ عورت کوئی مظلوم تھی سچویشن میں. عورت بھی انجوائے کری تھی, اور اس نے بہت اچھا کیا, جیسے مرد نے بہت اچھا کیا, عورت نے بھی بہت اچھا کیا. کہ اگر آپ 5 سال آپ بغیر سیکس کے کیوں رہیں گی, آپ بغیر رومانی تعلق کے, جسمانی تعلق کے, ان خوشیوں کی, تو خوشیاں ہیں نا زندگی کی, خاص طور پہ جب آپ کا نکاح بھی ہو گیا, آپ اس کے بغیر کیوں رہیں گی. لیکن یہ برتھ کنٹرول استعمال نہ کرنا, خاص طور پہ جب آپ 5 دفعہ پریگننٹ ہوئی ہیں, یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. پہلی دفعہ جب آپ پریگننٹ ہو گئے, ابورشن کرانی پڑی, تو تبھی آپ کو پتا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, کئی لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈاکٹر سے یا فارماسسٹ سے جب ہم مانگتے ہیں برتھ کنٹرول بل, ہمیں شرم آتی ہے. جب آپ ابورشن کرانے جاتے ہیں, وہ تو زیادہ بگر ڈیل نہیں ہے, تو تب آپ کیسے جاتے ہیں. تو آپ اس سے پہلے, خاص طور پہ اگر آپ کو ایک دفعہ ابورشن کرانے جانا پڑا, دوسری دفعہ جانا پڑا, کسی موقع پہ تو آپ کو خیال آنا چاہیے تھا نا کہ میں 7 برتھ کنٹرول پلز بھی لے لوں, اور اس کے بعد پھر آپ ذمہ داری سے جو ہے وہ برتھ کنٹرول پلز لیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بڑی
ذمہ داری یا بڑی طاقت جو ہے نا، نہیں محاورہ کیا ہے کہ جو بڑی طاقت ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے، کہ جو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ آپ بچہ پیدا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آپ کی بن جاتی ہے اب کہ اگر آپ نے بچہ نہیں کرنا تو بچے سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سارے طریقے اختیار کرنے ہیں، تو عورتوں کو زیادہ ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے. بس یہ ایک تھا. دوسرا ٹاپک آپ بتائیں. یہ میں نے آپ سے اچھا بالکل. اور دوسری چیز جو اس بات سے آپ کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ دا مین کہ بندے نے اس کو ڈیورس کر دیا، ٹھیک ہے، وہ تو رخصتی کی بات بھی ہو سکتا تھا. ہاں بندے نے ڈیورس کر دیا تو دیٹ مینس کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ود یو. ریلیشن شپ کا بیسکلی ایک جو شیلف لائف ہے 2 to 5 years میں بھی، اور اس کے میں بی 7 years اگر آپ بہت اسٹریچ کر دیں تو میں بھی 5 years میں ہی گاٹ اوور اٹ. تو اس چیز کو جب کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو ٹرائی ٹو بی این اڈلٹ اینڈ یو نو گیو دیم ریسپیکٹ دیئر ڈیسیژنس. آپ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں رہ